اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان دو نعمتوں کا تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا ہے۔ جہاں پر فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ دونوں ساتھ ہیں اور دونوں کو ساتھ میں تھامنا ہے۔ اب ذرا سوچئے ہم نے قرآن کو کتنا تھاما ہے، چونکہ یہی قرآن وہاں پر ہمارے خلاف عالم محشر میں کھڑا ہو کر شکایت کر رہا ہوگا، اور یہ قرآن خود کہتا ہے یا لیتنی بار الہ، اللہ کی بارگاہ میں، کہ خدایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا۔ مہجور یعنی خانہ نشین۔ امیر المؤمنین اور ائمہ کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوں، وہ پھر کوشش یہ کریں گے کہ اپنی زندگی کو پوری طرح سے اس کے مطابق ڈھال لیں جس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ اگر اس کے مطابق ڈھال لیں تو کامیاب ترین زندگی ہے۔ اب چونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، چونکہ ہم خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اب اس کے بعد اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ائمہ اہل البیت اس شخص کا ہاتھ تھامتے بھی ہیں اور اس کو بچاتے بھی ہیں، تھامتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں۔ ایک واقعہ عرض کروں، بات ختم کرتا ہوں۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں کوفہ میں جب آپ خلیفہ تھے چوتھے، آپ کی بارگاہ میں ایک جوان کو لایا گیا، کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ چوری ثابت ہو گئی۔ جب ثابت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ انگلیاں کاٹ دی گئی۔ جب انگلیاں کٹی تو وہ اپنی انگلیاں لے کر نکل گیا، مسجد سے باہر گیا۔ باہر چونکہ کوفہ خوارج کا بھی مرکز تھا، خوارج کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر رہتی تھی۔ خوارج کا ایک سربراہ تھا بڑا نامور، جس کو تاریخ نے ابن قوا کہا ہے۔ ابن قوا کو پتہ چلا کہ فلان جوان چوری کے الزام میں علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی انگلیاں کاٹ لی گئی ہیں۔ میں اگر بات کرنا چاہوں، اسی کو ذرا کھولنا چاہوں تو دیر ہو جائے گی، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ وہ دوڑا آیا، دیکھا بندہ مسجد سے نکل رہا ہے، قریب گیا۔ اب چونکہ علی کی دشمنی ہے، دل میں بغض ہے، کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ، ایک عرصہ تم علی علی کرتے رہے، یہ تمہاری انگلیوں کو کس نے کاٹا ہے؟ جیسے یہ کہا، اس جوان کی معرفت دیکھیں، چور تھا، چوری کی تھی، لیکن معرفت دیکھیں، پلٹا دیکھا ابن قوا ہے، سمجھ گیا کہ یہ اس وقت جو ہے علی پر طعن ہے، مجھ پر نہیں۔ کہا بتاؤں کس نے کاٹا؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا کہ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو زمین پر اللہ کی حجت ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کا زمین کے اوپر محبوب ترین ولی ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر کائنات اور مولائے انس و جن ہے۔ علی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن قوا نے جب یہ دیکھا، سر جھکایا اور نکل گیا۔ رات ہوئی، امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو لیا، کوفے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اس شخص جوان کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، جوان زخمی ہاتھ کے ساتھ آ گیا۔ کہا کہ جیسے ہی دیکھا پریشان ہوا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ کہا کہ اندر بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ کہا کہ مولا آپ کا اپنا گھر ہے، تشریف لائیے، اندر چلیں گے۔ بیٹھے اور اس کے بعد اس کو قریب لا کے سینے سے لگا کر پوچھا کہ تم تو ہمارے تھے، تم نے کیوں چوری کی؟ عرض کیا مولا 3 دن سے بھوکا تھا، کوئی اور رستہ مجھے نظر نہیں آیا، تو اس لیے مجبوراً میں نے چوری کی، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے آپ کا ہوتے ہوئے، تو میں نے اس سزا کو خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ اب میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو جرم میں نے کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے، اب میں پاک صاف ہو گیا ہوں۔ کہا دیکھو علی کا ماننے والا اور علی کا بندہ، علی کا محبوب ایسے گندے کام نہیں کرتا۔ کہا مولا آپ مطمئن نہیں، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ کہا وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں واپس لے آؤ۔ واپس لے آیا، جوڑا، ہاتھ پھیرا، انگلیاں ٹھیک ہو گئی۔
ہم جن ہستیوں کو اپنا امام مانتے ہیں وہ دوسروں کی طرح سے نہیں ہیں، وہ دوسری مخلوقات کی طرح سے نہیں ہیں، نہ خلقت کے اعتبار سے اور نہ ہی مقام کے اعتبار سے، اس لیے ان کو دوسروں کی طرح سے کبھی بھی نہ دیکھیں۔ اس کی گواہی قرآن نے دی ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ان ہستیوں کی محبت جب آپ کے دل میں ہو تو یقین جانیے یہ محبت آپ کو پاکیزہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، بشرطے کہ اس محبت کو آپ اپنے دل میں سنبھال کر رکھ سکیں۔ یہ محبت نور ہے،